صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و بلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی حقیقت پر کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور جانتے ہیں ہم کہ اللہ کا ہم پر احسان کیا ہے۔ دیکھیں، میری بات کا عنوان اور گفتگو یہ نہیں ہے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، بلکہ یہ میرے پیر دادا پیر کے نصیحت ہے، اس کو میں عام کر رہا ہوں، اس کو میں پھیلا رہا ہوں۔ جیسے کہ دیکھو، اب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو جان تو کیا تھا، اور حقیقت میں انسان اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوا ہے یہ نجس اور ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن حقیقت ہے، اور اللہ نے پیدا کیا انسان کو، یہ بندے کی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ حقیقت سے واقف ہو خود اللہ چاہ رہے، کیوں؟ اسی لیے کہ بندہ پھر شکر بجا لائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں شکر ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہوا۔ اگر اللہ جس طرح ہمیں ناپاکی سے ہم آئے ہیں، نطفے سے آئے ہیں، اگر ویسا ہمیں کوئی چہرہ دے دے تو دنیا میں ہم کسی کو صورت دکھانے والے نہیں تھے۔ یہ بڑا حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلقنا الانسان، پھر فرمایا ہے کہ بہترین شکل میں ہم نے تمہیں صورت میں پیدا کیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہمیں اس لیے واقف کرانا چاہ رہا تاکہ ہم شکر کریں، تاکہ ہم اللہ کو جانیں اور تکبر نہ کریں۔ تکبر کی ذات اقدس جو ہے وہ اللہ ہے، کیوں؟ وہ متکبر ہے، فخر اسی کو ججتا ہے، اور فخر فقط اسی کا ہے۔ لا یموت ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ دائماً ہے، وہ قائم ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ اور انسان کی حقیقت جب دیکھو، میں ہمارے پردادا پیر کا بیان سن رہا تھا، ان کی گفتگو کے باتیں ہیں یہ، بس میں دہرا رہا ہوں۔ اب یہ ان باتوں کو بتانے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں پوچھے؟ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا قرآن کریم میں کون سی بھی مثال دے، چاہے وہ مکی کی دے، چاہے وہ کتنے بھی حقیر چیز، دیگر اور چیزوں کی بھی مثالیں دینے میں اللہ نہیں شرماتا۔ تو یہ اللہ پاک کی، اللہ بری تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ مثال دے یا انسان کو علم دے تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، چاہے کون سی بھی بات ہو، کیونکہ مقصد دوستو بتانا، دلوں میں اترنا ہے بات، دلوں میں بات کو راسخ کرنا ہے، دلوں میں ادخل ہونا ہے، داخل ہونا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے دادا پیر فرماتے ہیں، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حقیقت تو وہ ہے کہ وہ نجیز ہے، پھر اللہ نے اس کو بہترین بشری تقاضے میں بہترین لباس عطا کرا، جس سے آج لوگ دیکھ کے آتے ہیں، ایک دوسرے کے دیکھ کے چہرے کو مخاطب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ محبت میں عظیم میاں بیوی کی ہے۔ دیکھے، جب اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، جب شوہر مر جاتا ہے تو سب میں پہلے کہ منہ کو چھپاتی ہے تو اس کی بیوی چھپاتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت ہے دوستو، کیونکہ جب اس کی بیوی دیکھتی ہے وہ صورت نکل گئی وہاں سے جو اللہ نے صورت دی تھی۔ اللہ نے کیا صورت دی تھی؟ اللہ نے اس کو جب زندہ تھا تو سماعت کی صورت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صورت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت کی صورت دی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صورت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ اور کلام کی صورت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لیے وہ، کیونکہ زندہ صرف اللہ ہے، قائم ہے، مردہ انسان ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی زندگی سے اس کو زندہ رکھا تو ایسا چہرے سے نوازا جسے لوگ محبت کرتے تھے، جس وقت اس کی روح پرواز کر گئی، جس وقت وہ دنیا سے فانی ہو گیا، جس وقت وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ بہترین صورت چلے گئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو بتانا عرض ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو شکر ادا کرے کہ مولا تو بہترین صورت میں بنایا اور ایک دوسرے کو محبت کرنے والا بنایا، تاکہ میاں بیوی ہو، اپنی ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو ہو، اور خاندان، افراد، دوست، احباب، سارے لوگ محبت کر کے مخاطب ہو کے ایسے چہروں میں ہمیں ایسے سانچے میں ڈھایا۔ اللہ مولا تیرا شکر ہے۔ اور اللہ یہ میری نصیحت نہیں ہے، یہ قول، یہ باتیں ساری میرے پیر اور میرے دادا پیر کی گفتگو ہے، اللہ قبول کر لے یہ ناچیز کی، تو اللہ کے احسان عظیم ہے۔ الحمدللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔